اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان اور کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں منہج سلف جیسے عظیم نعمت عطا کی۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد ہم میں سے تقریباً ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہے، اور اس بات کو بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ اور اس مہینے میں، اس دور میں، اس مہینے میں بہت زیادہ بدعت اور خرافات عروج پر ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ اور سوال یہ ہے کہ اس موضوع پر بولنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہاں تو تقریباً الحمدللہ سب اہل حدیث ہیں، توحید پرست ہیں، پھر اس موضوع کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے، ہو سکتا ہے ایک دو کچھ ایسے ہوں جو ان بدعات و خرافات میں ملوث ہوں، تو ان کے سامنے صحیح قرآن اور حدیث کی بات پہنچ جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم بدعت و خرافات سے بہت دور رہتے ہیں۔ اگر کسی نے ہم سے سوال کر لیا کہ بھئی آپ عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے ہو، تو اس کا جواب بھی ہمیں دیتے آنا چاہیے۔ اس کے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹیں کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم مختصر سا وقت ہے، اس میں ہم یہ جانیں گے کہ عید میلاد النبی یہ کب ایجاد ہوئی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اصل کامیابی کس میں ہے۔ تمہید کے طور پر دو چار آیتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آگے باتوں کی خلاصہ ہوگا، آگے باتوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی، اس لیے تمہید کے طور پر دو چار قرآن کی آیتیں ہم سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں موضوع کی طرف کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کس میں ہے۔ مسلمان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پر وہ عمل کرے، اس کی پیروی کرے، اس کی خلاف ورزی یا نافرمانی نہ کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ اس پر ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے ان باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ اس پر ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، اپنے خواہشات نفس کے پیچھے بھاگے گا، اپنی منچاہی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جس پر وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ ان آیت کریمہ میں غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے شخص کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی بشارت سنائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے شخص کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ لہذا مسلمان کو اپنے گریبان میں خود جھانک کر کے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہے، جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے، وہ راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راستہ جنت تک کے پہنچانے والا ہے، یا نعوذ باللہ جس راستے کو اس نے اختیار کیا ہے، جس راستے پر وہ چل رہا ہے، نعوذ باللہ وہ جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اس کو دستور حیات بنانے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر کے ان پر عمل کیا جائے، عقائد ہوں یا عبادات، معاملات ہوں یا اخلاق و کردار، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا، اور یہ بات تو طے ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامرانی و کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہی ہے، اور قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ
کہ اس سلسلے میں ہم اپنے لیے کس کو معیار تصور کریں، ہم اپنے لیے کس کو آئیڈیل مانیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ان حضرات کو معیار تصور کرنا ہوگا، ان حضرات کو آئیڈیل ماننا ہوگا کہ جنہیں خود اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنایا، وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے، اس امت کے اولین مسلمان، وہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب کیا، جن سے راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا، جن کو جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے دی، وہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے منتخب کیا، وہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے براہ راست کلام اللہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا شرف بخشا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ صحابہ کرام کہ جن کے ایمان صادق کو باقی تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر جیسے تم ایمان لے آئے ہو اسی طرح یہ لوگ بھی ایمان لے آئے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس طرح تم نے ایمان لایا ہے اگر اسی طرح یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، اگر یہ منہ موڑ لیں، نہ مانے تو یہ پھر آپ کی مخالفت کرنے پر تلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو باقی تمام لوگوں کے لیے معیار حق قرار دیا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے تھے تب تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر ہمارا ایمان ویسا نہیں جیسا صحابہ کا ایمان تھا، اگر ہم ویسے ایمان نہیں لا رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان لایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مخالفت پر تلے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اپنائے گا اور کسی راستے پر چلے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان حضرات کو ایسا شرف بخشا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان، قیامت تک کے آنے والے مسلمان ان کی پیروی اگر کریں گے، قیامت تک آنے والی انسانیت اگر یہ صحابہ اکرام کی پیروی کرے گی تو وہ کامیابی کے راستے پر ہوگی، اور اگر ان کو اس راستے کو چھوڑ دیا تو ناکامی کے راستے پر ہوگی، گمراہی کے راستے پر ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص ہدایت یعنی سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چل رہا ہے ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیت کی اگر ہم تفسیر میں جائیں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کا راستہ کہا ہے، اس مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ ہے، کہ جنہوں نے، کیونکہ نزول قرآن مجید کے وقت بس وہی لوگ مسلمان تھے اور دوسرے اور کوئی مسلمان اور مومن نہیں تھے۔ تو اس مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی میں قرآن اور حدیث ہی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طرز عمل سے رہنمائی لینی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح، انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث پر عمل کیا، اور خاص طور پر نزاعی مسائل میں بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ ان مسائل کا حل بھی قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام کے طرز عمل پر کیا جائے۔ یا نزاعی مسائل یعنی اختلافی مسائل پر اگر ہمارا کسی بات پر اختلاف ہو جائے، جیسے مثلا عید میلاد النبی کے معاملے میں آپ مناتے ہیں ہم نہیں مناتے، اس پر اگر ہمارا اختلاف ہے تو کیوں ہے، تو اس کو بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ اکرام کے طرز عمل کی روشنی میں ہی حل کریں۔ اور جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا، اور جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث آ جاتی تو پھر اس کے بعد میں وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، واضح نصوص کے آ جانے کے بعد پھر وہ بحث اور تکرار کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح اگر آج بھی ہم اسی طرز عمل پر چلتے ہوئے اگر ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں بھی، آخری کتاب میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی اصول ذکر کیا ہے، اختلافات کو ختم کرنے کا اللہ رب العالمین نے یہی اصول ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا حکم مانو، اور اگر تمہارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اور اگر تم اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرو، یقیناً اس کا انجام بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف تمہارے درمیان ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ یعنی اگر ہمارے درمیان کوئی بھی اختلاف ہو جائے تو اس کا حل ہمیں کہاں ملے گا؟ قرآن اور سنت میں ہی ملے گا۔ اگر قرآن اور سنت میں کسی اختلافی مسائل کا حل نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو آئیے بات لمبی ہو رہی ہے، اب دیکھتے یہ ہیں کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عید میلاد النبی کہتے کسے ہیں۔ اگر ہم اس کے لفظی معنی میں ہی اگر غور و فکر کریں تو یہیں سے اس کا رد ہو جاتا ہے۔ عید میلاد النبی اس کا مطلب یہ ہے میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانا، میلاد جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا، میلاد عید یعنی خوشی منانا، تو عید میلاد النبی اس کو خوشی منانے کا کہا گیا ہے۔ اور یہ لوگ کب کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو کس نے ایجاد کیا۔ عید میلاد النبی کو سب سے پہلے یہودی عبید اللہ بن میمون القدہ کی نسل سے فاطمی کہلانے والی سلطنت کے پہلے بادشاہ المعز لدین اللہ نے مصر کے پائے تخت قاہرہ میں 362 ہجری میں ایجاد کیا۔ یہ حکمراں اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے۔
یہ بادشاہ اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ عبیدی تھے، حقیقت میں یہ عبیدی تھے جو وقت کے جو ملحد، فاسق و فاجر ملحد، ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور اپنے آپ کو ظاہر میں رافضی اور باطن میں کافر تھے۔ اور یہ ایجاد اس وقت ہوئی جس وقت علماء کرام صلحاء اور علماء کرام بھی کم تھے، یعنی عبادت گزار بھی کم تھے، اور صلحاء صالحین اللہ کے نیک بندے بھی کم تھے۔ اس وقت اس کی ایجاد ہوئی۔ یہ حکمت پھر عید میلاد النبی کی رسومات کو افضل بن امیر الجیوش نے سن 465 ہجری میں ختم کر دیا تھا، لیکن 524 ہجری میں العامر بحکم اللہ نے انہیں دوبارہ رواج دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 400-500 سال کے بعد میں یہ ایجاد ہوئی ہے۔ تو کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود 63 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر خوشیاں نہیں منائی، نہ ہی اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد میں یہ اس طرح کی بدعت کو رواج دیا۔ اور اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، ائمہ کرام، کسی سے بھی یہ نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے اس رواج کو، اس بدعت و خرافات کو ایجاد کیا ہو۔ اور یہاں تک کہ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اور جہاں تک کہ احمد رضا قادری جو کہتے ہیں، انہوں نے بھی کبھی بھی عید میلاد النبی کو نہیں منایا، بلکہ وہ قرون اولیٰ کے اپنی کتاب میں عید میلاد النبی کے صفحہ نمبر 891 میں ذکر کرتے ہیں کہ قرون اولیٰ یعنی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اکرام، ائمہ اکرام، ان تمام لوگوں نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ تو جب ان لوگوں نے نہیں منایا تو پھر یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہتے یہ ہیں کہ عیدوں میں یہ عید ہے، وہ عیدوں سے بھی بڑھ کر کے یہ عید ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ یہ نعرہ اگر تم لگا رہے ہو تو کیا تمہیں علم ہے کہ یہ نعرہ کہاں تک یہ پہنچ رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں صرف ابلیس کو چھوڑ کر کے؟ تو یہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے نہیں منایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، کیا تم سب کو ابلیس کہہ دو گی؟ ذرا سوچیں، غور و فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں دین میں نئے ایجاد کو ایجاد نہ کریں، دین میں نئے کاموں کو ایجاد نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ اگر نعرے بازی کرنا، جلوس نکالنا، ڈی جے کے سامنے ناچنا، ڈی جے بجانا، گانا، ناچنا، اور اگر یہی محبت ہے، نمازیں چھوڑنا، روڈ جام کرنا، اگر یہی محبت ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور ہمارے بچے ایسی محبت سے کوسوں دور ہیں۔ ہاں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جہان میں ہمارے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہلی شرط اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں تم نمازوں کو چھوڑ کر نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، اور دوسروں کو کہہ رہے ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کو تم دین کا نام دے رہے ہو، اس کو تم محبت کا نام دے رہے ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہلی شرط اطاعت رسول ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر ہم عمل کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، جھوٹے دعوے اگر ہم کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو یہ ہماری صرف جھوٹی محبت ہے، منہ کی محبت ہے، زبان کی محبت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عاشق رسول ویسے تو کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لفظ نہیں کہا جاتا عاشق رسول، کہنا یہ چاہیے کہ محب رسول۔ عشق کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ مختصر ہم یہ سمجھ لیں کہ عشق کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے ہم بستری کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ میں ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی میاں بیوی ہی آپس میں صرف عشق اور عاشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، باقی کوئی اور ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اونچے درجے کی محبت رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید محبت کو، زیادہ محبت کو کہیں پر بھی عشق کا لفظ نہیں دیا۔ اگر زیادہ محبت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے تو اشد حبا للہ کہا گیا ہے کہ اشد حبا للہ، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محبت کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ عشق اور محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم عشق کا لفظ ہر کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، عشق کا لفظ صرف ہم اپنی بیوی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور محبت کا لفظ ہم ہر کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کر سکتا ہے، اسی طرح محبت کا لفظ ہم ہر کسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عشق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری بدعت و خرافات ہوتی ہیں اس ماہ مبارک میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت ختم ہوتا چلا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ڈی جے بجانا، ناچنا گانا، روڈ جام کرنا، نمازیں ترک کرنا، نمازیں چھوڑنا اور گلے پھاڑ کر کے شرکیہ نعرے لگانا، یہی اصل محبت ہے تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اور ہمارے بچے ایسی محبت سے بہت دور ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے زیادہ، ساری دنیا میں ہم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کی پہلی شرط اطاعت ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کر کے اگر ہم نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، نمازوں کا تو پتہ ہی نہیں، تو ہم کبھی بھی محب رسول نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ محبت کی پہلی شرط اطاعت ہے۔ اگر ہم اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَاتَّبِعُونِي، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میری اتباع کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی اور اللہ کی محبت بھی ملے گی، اور ہمارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں اجر عظیم بھی ملے گا۔ اور اگر ہم نے صرف زبان سے محبت رکھی اور نمازوں کو چھوڑ کر نمازوں سے غافل رہے اور ہم کہیں کہ ہم محب رسول ہیں،
تو یہ پھر خامہ خیالی ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام ہی مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا